سفر درپیش ہے غافل، تجھے اس دار فانی سے لگا دل کو، نہ دنیا سے نہ عیش و کام رانی سے۔ چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے۔ حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی، حقیقت میں جگہ نہیں ہے دنیا دل لگانے کی، وفا کرتی نہیں یہ بے وفا سارے زمانے کی۔ نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی، نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی، جگہ اس میں نہیں ہے دم مارنے کی لب ہلانے کی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے کوئی بھی مستثنی نہیں ہے، چاہے انبیاء ہو، رسول ہو، بادشاہ ہو، اس کے بادشاہ کے ماننے والے لوگ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کوئی بھی انسان ہو، موت سے کسی کو مستثنی نہیں ہے۔ چنانچہ کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، الموت قدح کل نفس شاربہ، والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسی دروازہ ہے جس سے ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے اس دنیا میں کسی انسان کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا، اور آپ انتقال کر گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے بعد بھی ہم کسی کو زندہ رکھیں گے، بلکہ اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی، اگر کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لائق تھا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، لیکن محمد عربی بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے، ان کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی مر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءہ سکہ، کہ جب ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو ایک ایسا تھپڑ مارا کہ جس سے اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ چنانچہ وہ موت کا فرشتہ ملک الموت اللہ رب العالمین کے پاس واپس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے کہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، کہ اے رب العالمین تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کی جانب بھیجا تھا جو مرنا نہیں چاہتا، جو مرنا نہیں چاہتا، جسے مرنے کی خواہش نہیں ہے، وہ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ملک الموت کی آنکھ واپس لوٹائی اور کہا کہ اے ملک الموت،
تم جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ موسیٰ ایک بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے میں جتنا بال آ جائے ہر بال کے بدلے میں اسے 1 سال تک کی عمر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ پیغام پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ای رب ثم ماذا، کہ میرے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں پیٹھ پر ہاتھ رکھ دوں گا، بال آ جائیں گے، مجھے زندگی بڑھا کر کے دی جائے گی، میرا عمر بڑھا دی جائے گی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا موت، الموت، پھر اس کے بعد موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ثم فالآن، پھر مجھے تو ابھی موت منظور ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت آنی ہے، چاہے کوئی شخص کتنی بھی لمبی عمر کیوں نہ پالے، موت ہر ایک کو آنی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی شخص کتنی بھی لمبی عمر گزار لے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 950 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے، لیکن اس کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ لمبی عمر کتنی بھی آپ پا لیجئے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی تلخ ہے، موت ایک ایسی جام ہے جسے ہم میں سے ہر نفس کو پینا ہوگا۔ جس کے اندر بھی جان ہے، جس کے اندر بھی روح ہے، جو بھی جاندار ہے، اسے موت آئے گی، ہر حال میں آئے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں، جس موت سے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں وہ موت انہیں آ کر رہے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ موت سے دوری بنا کر کے، موت کو بھلا کر کے، موت سے غافل ہو کر کے، موت سے دوری بنا کر کے بچ نہیں سکتے، بلکہ ہمیں موت ہر حال میں آ کر کے رہے گی۔ چنانچہ اب یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت اسے کہاں آئے گی اور کس طرح سے آئے گی، کس مقام پر آئے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ اللقمان کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کل تم کیا کچھ کماؤ گے اس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کل تم کس زمین پر مرو گے، کہاں مرو گے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنے گھر میں مرو گے یا باہر مرو گے، ہاسپٹل میں مرو گے یا سڑک حادثے میں مرو گے، پانی میں ڈوب کر کے مرو گے یا جل کر کے راکھ ہو جاؤ گے، یا موت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ ہمیشہ تڑپ رہتا تھا کہ میرا موت مدینے میں ہو، میری قبر مدینے میں بنے۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو خواب دیکھتے ہیں، ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کب اور کہاں مروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں اور دایاں ہاتھ یعنی 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے خواب ختم ہو جاتا ہے، نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 5 سے کیا مطلب تھا، کیا میں 5 گھنٹہ بعد مروں گا، 5 دن کے بعد مروں گا، 5 ہفتے کے بعد مروں گا، 5 مہینے کے بعد مروں گا، 5 سال کے بعد مروں گا، اس 5 کا مطلب کیا تھا؟ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک محدث تھے جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، خواب کے معنی اور مفہوم کو سمجھایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک آدمی کو اس محدث کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم اس خواب کو بتانا، اس کی تعبیر پوچھنا، لیکن میرا نام مت بتانا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ چنانچہ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ آدمی اس محدث کے پاس پہنچتے ہیں تو جب یہ خواب ان کے سامنے بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا خواب اگر اس زمین پر کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسی خواب ان کے سامنے آئے۔ چنانچہ وہ آدمی کہتا ہے کہ جی ہاں، مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔
محدث فرماتے ہیں کہ جو علم غیب ہے، جو غیب کا علم ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن میرے حساب سے جو اللہ کے نبی نے 5 انگلی دکھایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ لقمان آیت نمبر 30 پر 4 میں جو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، وہی چیز مقصود تھا اللہ کے نبی کا 5 انگلیوں سے اشارہ کرنا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 30 پر 4 کی آیت ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کہ اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم اگر کوئی جانتا ہے اس دنیا میں تو صرف وہ رب کی ذات ہے، صرف رب العالمین کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، ایک نمبر۔ دوسرا نمبر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسانا، کس جگہ پر کب کس وقت پر بارش ہوگی اس کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، کون سی جینڈر کی بچہ یا بچی ہے، اس کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آج ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے، بیٹا یا بیٹی ہے، اس کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رب العالمین کے پاس ہے۔ چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل تم کیا کماؤ گے، کل تم کیا کھاؤ گے، اس کے بارے میں اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہے۔ پانچویں اور آخری چیز فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم کب اور کہاں پر مرو گے اس کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو رب العالمین کے پاس ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب جو اللہ کے نبی سے اس نے پوچھا تھا کہ میں کب اور کہاں مروں گا، اللہ کے نبی بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کب اور کہاں مریں گے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کے قاتل ہٹلر، اس کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ خود اپنی محبوبہ کے ساتھ خودکشی کر لے گا، سوسائیڈ کر لے گا۔ قارون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک دن اللہ رب العالمین اسے اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دے گا۔ فرعون کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اسے موسیٰ اور ان کی قوم کو ڈبانے کے بجائے اللہ رب العالمین اسے ہی دریا میں غرق کر دے گا۔ سنجے گاندھی جیسے شخصیت جب پردھان منتری کی کرسی میں بیٹھتے ہی ہے کہ 23 سال کی عمر میں ہوائی حادثے کا شکار ہو کر اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اسے معلوم نہیں تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے مرد آئین جنرل ضیاء الحق کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہوائی حادثے کا اس طرح سے شکار ہوگا کہ ان کے جسم سے نہیں، ان کے چہرے سے نہیں، ان کے دانت سے انہیں پہچانی جائے گی۔ میرے بھائیوں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب کس حالت میں کہاں پر آئے گی۔ سرے کیا ہی خوب کہا ہے شاعر نے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں ہے۔ آپ زندگی فیوچر کے بارے میں بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، بہت ساری مال کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ شاید میری زندگی 7 پہ 3 یا 80 یا 90 میں جیوں گا، لیکن ایک پل میں آپ کی زندگی جا سکتی ہے۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، قارون کو کبھی یقین نہیں تھا کہ اس نے جو اتنے خزانے جمع کیے تھے کہ وہ خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہت قائم تھی اس کی دنیا میں، موسیٰ کو ڈبانے چلا تھا، وہ خود ہی غرق ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک پل میں آپ کی موت آ سکتی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں، اپنی بستی میں، اپنے قریے میں، وہ شخص جو آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہا تھا 10 منٹ بعد خبر آتی ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی وفات ہو گئی، انتقال کر گئے۔ مطلب یہ ہے آپ ہرگز اس غفلت میں مت رہیں کہ میں بوڑھا ہوں گا تو مروں گا، میں کچھ دولت کما لوں گا تب میری موت آئے گی۔ ایسی سوچنی غلط ہے۔ موت کا وقت معلوم نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ موت آپ کو آ کر کے رہے گی۔
मौत आपको आकर के रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत उन-निसा के अंदर बयान फरमाया कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। लोगों, तुम मौत से भाग नहीं सकते, तुम जहां कहीं पर भी रहोगे मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत कीलों में क्यों ना बंद हो जाओ, तुम एक रोम में क्यों ना बंद हो जाओ, तुम ताले लगा लो, तुम शीशे लगा लो, तुम चारों तरफ से लोहे की खिड़कियां लगा दो, लेकिन मौत तुम्हें आकर के रहेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है। मौत का वक्त मालूम नहीं है, लेकिन मौत आएगी, ये फिक्स है, ये आप याद रखें और मौत को भी याद रखें, मौत से गफलत न बरतें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। मेरे भाइयों, इस आयत का मतलब यह है कि मौत का एक वक्त फिक्स है। इस वक्त से ना तो एक सेकंड पहले आती है, ना तो एक सेकंड के बाद आती है। मौत का वक्त मुकर्रर है, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर आएगी। चाहे आप नमाज में हो, चाहे आप टॉयलेट में हो, चाहे आप कोई नेकी कर रहे हो, चाहे आप कोई गुनाह कर रहे हो, मौत का जो वक्त है उस वक्त में मौत आप तक पहुंच करके रहेंगी। मिसाल दुनिया में देखें, अपने गांव में अब नजर दौड़ाएं, जो शख्स बरसों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिनका इलाज चल रहा है, वो बिस्तर पर है। एक सही सालिम आदमी, चलता फिरता आदमी, नमाज पढ़ता था, अभी खाना खाता था, अभी घूमता फिरता था, आपस में उठता बैठता था, वो चला गया, बीमार है। मौत उसको आनी चाहिए थी, लेकिन उसका वक्त नहीं आया। वो बीमार जरूर है, लेकिन उसका वक्त जो फिक्स है रब्बुल आलमीन के पास, वो टाइम नहीं आया और उसका टाइम आ गया। जो सही सालिम था, जो जवान था, आपने देखा होगा बहुत सारे नौजवान जवानी में इंतकाल कर जाते हैं। मतलब ये है बहुत सारे बूढ़े जो ज़ईफ होकर के चल नहीं पा रहे, झुक करके चल रहे हैं, वो जिंदा है। मतलब ये है कि मौत का जो वक्त है वो एक सेकंड आपको मोहलत नहीं देगा, चाहे आप जवान हो, चाहे आप सेहतमंद हो, किसी भी उम्र को हो। मतलब मौत को उससे मतलब नहीं है, मौत को अपना टाइम चाहिए। मेरे भाइयों, इतनी आयातें पढ़ने के बाद, आपके सामने तर्जुमे बयान करने के बाद, खुलासा कलाम यह है कि मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं है, जिससे किसी को छुटकारा नहीं है, चाहे वो अंबिया हो, रसूल हो, कोई भी हो। और ये आज हमारी जिंदगी हंसता गाता, खेलता कूदता, अपने बाल बच्चों के सामने आज हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये रब्बुल आलमीन की जानिब से एक अमानत है। मेरे भाइयों, आप ये मत सोचना कि आपकी जिंदगी आपके पास रब की अमानत है तो आप मालिक बन गए, हरगिज नहीं, ये कतअन गलत फहमी है। अमानत का मालिक वही होता है जिसका वो सामान होता है। मसलन मैंने आप में से किसी के पास से एक कलम मांगा, अब कलम आपने मुझे दिया, मुझे इख्तियार है कि मैं उसमें अरबी लिखूं, इंग्लिश लिखूं, कन्नड़ा लिखूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मेरे इख्तियार में है। लेकिन कलम का जो असल मालिक है वो उसका है, जिसका वो कलम है वो मालिक है। इसी तरीके से हमारी जो जिंदगी है ये रब की जानिब से अमानत है। हम मालिक नहीं अपनी जिंदगी के। आज हमारे पास रूह है तो हम अमानत हमारे पास है। यही जब रब मांग लेता है, अपनी अमानत वापस ले लेता है, तो हम मुर्दा बन जाते हैं। तब हमें कफन पे पहना दिया जाता है। आज हम अच्छे लिबास पहन के घूमते हैं, लेकिन यही अमानत जब रब वापस लेगा तो हमें कफन पहना दिया जाएगा। मेरे भाई, आज हम महलों में सोते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में आराम करते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो रब ने अमानत दी है तो आप मालिक बन गए। मुवत्ता इमाम मालिक हदीस के एक मुअतबर और मुस्तनद जामे किताब है, उसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत ही अच्छा वाकया नकल किया है। किसी जमाने में एक आलिम दीन थे जिनकी बीबी का अचानक इंतकाल हो गया। अपनी बीबी के इंतकाल से वो आलिम साहब इतनी ज्यादा गम में आ गए कि वो गम से निढाल होकर के अपने आप को एक कमरे में बंद करा लिया और किसी से मिलना जुलना, बातचीत करना, लोगों में जाना, सब कुछ बंद कर दिया उसने। चुनांच लोग परेशान हो गए कि आखिर आलिम साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए। एक औरत एक दिन उनके दरवाजे पे आती है। आने के बाद वो औरत कहती है कि आलिम दीन, आप घर से बाहर निकलिए, मुझे आपसे एक मसला पूछना है, एक जरूरी मसला है जिसके बारे में मुझे आपसे जानना है। चुनांच वो आलिम दीन वहां से निकलना वो नहीं निकलते हैं, लेकिन वो औरत कहती है कि अगर आप घर से नहीं निकलते हैं तो मैं आपके चौखट पे जान दे दूंगी, लेकिन आपके चौखट से मैं जाऊंगी नहीं, आपके दरवाजे से मैं हिलूंगी नहीं। मजबूरन वो आलिम दीन बाहर निकलते हैं।
نکلنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ عالم صاحب میرے پاس ایک عورت نے ایک قیمتی زیور امانت کے طور پر رکھا تھا اور اچانک ابھی آ کر کے اس نے وہ زیور مجھ سے مانگ کر کے لے کر کے چلی گئی. مجھے اس زیور کے جانے سے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, تو اب میں کیا کروں؟ چنانچہ عالم صاحب کہتے ہیں تو پاگل ہو گئی ہے, تو پاگل ہو گئی ہے. وہ جس کا سامان تھا وہ لے کر کے گئی, تو تم کو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عورت جواب دیتی ہے کہ عالم صاحب آپ کی بیوی کی زندگی بھی رب کی امانت تھی, وہ زندگی اس کو اللہ نے دیا تھا, اب رب نے لے لیا, تو آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر دینا, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دینا, لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دینا, اپنے آپ کو کمرے میں بند کرا لینا, اس کی اجازت کہاں سے ملی آپ کو؟ میرے بھائیوں, اس واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس زندگی ہے, یہ رب کی امانت ہے, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, رب نے دیا ہے, اس کو اختیار ہے, وہ جب چاہے لے سکتا ہے, جب چاہے چھین سکتا ہے, چاہے بچپنے کی عمر میں ہو, چاہے جوانی کی عمر میں ہو, چاہے وہ بڑھاپے کی عمر میں ہو, چاہے بیماری دے کر کے ہو, چاہے وہ ہماری صحت یابی میں بھی لے سکتا ہے. اور آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے کہ جو شخص پھٹے چٹے کپڑے میں رہتے ہیں وہ بھی مرتا ہے, جو ریشمی کپڑے اچھے کپڑے پہن کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ بھی مرتا ہے, جو شخص بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا ہے وہ بھی مرتا ہے, جو شخص فٹ پاتھ پر سو کر کے اپنی رات گزارتا ہے وہ بھی مرتا ہے. ایک آدمی ہے جو بیمار ہے, جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ بھی مرتا ہے. ایک آدمی ہے جو بیمار ہے, کروڑوں روپیہ اس کے پاس علاج کرنے کے لیے, لیکن روپیہ اسے نہیں بچاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے, اور جب موت آ جائے گی تو نہ تو آپ خود کو اپنے سے موت سے بچا سکتے ہیں, نہ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کے بیوی, آپ کے بال بچے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو بچا سکتے ہیں. کوئی نہیں بچا سکتا. موت ایک تلخ حقیقت ہے جس کا جام ہم میں سے ہر انسان کو پینا ہے. میرے بھائیوں, موت جب اتنی کڑوی چیز ہے تو آخر ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے. آپ گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے ہمارے دوست تھے, کتنے ایسے ہمارے گارجین تھے جو کل تک ہم سے اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جو ہزاروں جنازوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچا چکا ہے, جو ہزاروں میتوں کو دفن کر چکا ہے. وہ شخص پر افسوس ہوتا ہے جو قبرستان جا کر کے میت کو دفن تو کرتا ہے, قبر میں رکھتے ہوئے دیکھتا ہے, لیکن وہ سوچتا نہیں ہے کہ آخر ہمیں بھی اس جگہ میں آنی ہے, ہمیں بھی اس طرح سے کفن پہنایا جائے گا, ہمیں بھی اس طریقے سے دفن کرایا جائے گا. افسوس ہوتا ہے ایسے شخص کی زندگی پر. میرے بھائیوں, یہ کندھا ہے, کتنے جنازے کو کندھا دیا ہے, لیکن اگر اس شخص کو یاد نہیں ہے کہ تمہیں بھی مرنا ہے تو پھر ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات, کہ لوگوں لذات کو ختم کر دینے والی چیز, لذت کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو. الموت, یعنی موت کو تم کثرت سے یاد کرو. میرے بھائی, مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ موت کو یاد کرتے ہیں تو یہ موت جو ہے آپ کی دنیا سے محبت کو ختم کر دیتی ہے, لذت کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ جو شخص موت کو بدحالی میں یاد کرے گا اللہ رب العالمین اسے خوشحال بنا دے گا. مطلب یہ ہے آپ تندرست ہیں, آپ کے پاس نوکری نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, آپ غریب ہیں, قلاش ہیں, محتاج ہیں, آپ موت کو یاد کیجئے, آپ خود ہی میں آپ خوش رہ جائیں گے کہ نہیں, جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں بہت خوش ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری صحابہ آئے, انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا, مومنوں میں سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو, سب سے اچھے اخلاق ہو, وہ سب سے اچھا مومن ہے.
चुनांच उस अंसारी साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी मोमिनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद मोमिन कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के बारे में फिक्र करने वाला, उसकी तैयारी करने वाला हो, वो मोमिनों में सबसे बड़ा अक्लमंद है। सुभान अल्लाह। अक्लमंद मोमिन कौन है? दुनिया में आज हम और आप अक्लमंद उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा दिमाग वाला हो, जो लोगों को ठग करके खाता हो, जो लोगों को बेवकूफ बना करके माल इकट्ठा करता हो, उसे हम और आप अक्लमंद समझते हैं। मेरे भाई, वो अक्लमंद नहीं है। अल्लाह के नबी ने अक्लमंद का सर्टिफिकेट उसको दिया है, अक्लमंद का टाइटल उसको दिया है जो मौत को कसरत से याद करता हो, और सिर्फ याद नहीं बल्कि उसके लिए तैयारी भी करता हो। मेरे भाई, आप लोग जनाजे की नमाज में शरीक होते हैं। कभी आप लोगों ने गौर किया कि जनाजे की नमाज तो फर्ज किफाया है, लेकिन अल्लाह के नबी, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई की जनाजे के नमाज में शरीक होता है तो उसे एक क़िरात सवाब मिलता है, और एक क़िरात सवाब एक उहुद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। इसी तरीके से अगर कोई मैयत के कफन और दफन में शरीक होता है तो उसे 2 क़िरात सवाब मिलता है। 2 क़िरात के मतलब 2 उहुद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। जरा सोचे, फर्ज किफाया है। आप पढ़े तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक। आपके गांव से कोई एक शख्स जनाजे की नमाज पढ़ लिया, सारे लोगों को नेकी मिल जाती है। अगर कोई एक ने भी नहीं पढ़ा तो सारे लोग गुनहगार होते हैं। लेकिन जरा सोचो तो सही कि आखिर जनाजे की नमाज फर्ज किफाया होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सवाब क्यों है, इतना नेकी क्यों है? कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। मैं बताता हूं, इन वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कोई बंदा जनाजे के सफ में खड़ा होता है तो उसके दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि आज मैं अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ रहा हूं, कल ये लोग मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा। आज वो लेटे हुए है सामने, कल मैं इस जगह पर हूंगा। उस हालात में वो मौत को याद करता है, उस हालात में वो मौत को याद करता है। कफन और दफन में डबल क़िरात का सवाब क्यों मिलता है? जब बंदा कब्रिस्तान जाता है, जब एक तरफ से कब्रों को देखता है, उसका दिल लरस जाता है, उसके दिल में मौत याद आ जाती है कि आज ये लोग सोए हुए हैं, कल हम भी सोएंगे। आज इसको दफन करने आए हैं, कल हमें भी दफन किया जाएगा। चुनांचे उस सूरत में वो मौत को याद करता है। इसीलिए नमाज जनाजे की, कफन और दफन की इतनी बड़ी सवाब है मेरे भाई। लेकिन आज हम लोग इतने 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 गिर चुके हैं कि आज लोग, अक्सर लोगों को मैं देखा, यहाँ पर नहीं हर जगह पर जनाजे की नमाज पढ़ करके वो कब्रिस्तान नहीं जाते, घर को आ जाते हैं। मेरे भाई, अगर 10 मिनट आप जिंदगी में निकाल करके कब्रिस्तान जाकर कभी याद तो करो। अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के कब्र पर जाते हैं, और अपनी माँ की कब्र के पास जाने के बाद अल्लाह के नबी के आंख से आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह के नबी रोने लगते हैं। चुनांचे जितने सहाबा थे सारे रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी को रोते देखकर सारे सहाबा रोने लगते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दुनिया से मोहब्बत को अगर कोई चीज खत्म करती है तो ये कब्रिस्तान है। ये वो कब्रिस्तान है जो दुनिया की मोहब्बत को खत्म कर देती है। मेरे भाई, मालूम ये हुआ कि अगर कोई कब्रिस्तान जाता है तो उसे दुनिया की लज्जत खत्म हो जाती है, वो मौत को याद करते लगता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ सहाबा की जमात, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी माँ की मगफिरत की दुआ करने की इजाजत मांगी तो रब ने मुझे इजाजत नहीं दिया कि नहीं, तुम अपनी माँ की मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाजत मांगी कि रब्बुल आलमीन मुझे इतना इजाजत दे दे कि मैं अपनी माँ की कब्र पर आ सकूं, मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत कर सकूं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को इजाजत दिया कि ऐ नबी, तो अपनी माँ की कब्र पर आ सकता है, उनकी ज़ियारत कर सकता है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम लोग भी कब्र की ज़ियारत करो, तुम लोग भी कब्र की ज़ियारत करो। कब्र की ज़ियारत करने से मौत याद आती है, कब्र की ज़ियारत करने से दुनिया की हकीकत मालूम होती है कि दुनिया कुछ भी नहीं है। आज आप 1200-2000 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, कल जब आप मरेंगे आपको मामूली सा सादा कफन और वो 3 गज का वो मट्टी का घर होगा आपका। मेरे भाई, कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया? मतलब यही है कि कब्रिस्तान का ज़ियारत करो। आप याद से ये आहद बना ले कि अगर किसी की जनाजे में आप शरीक हो तो आप कब्रिस्तान तक भी जाओ, खैरात सवाब लेने के गरज से नहीं सही, कम से कम मौत को याद करने की गरज से।
آج ہم لوگ موت سے غافل ہیں، موت سے دور ہیں، موت کو بھلا چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک دنیا کی محبت، اور دوسری چیز ہے وہ جہالت ہمارے اندر پھیل چکی ہے۔ دنیا کی محبت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بوڑھے ہوتے ہیں لیکن اس کا دل جوان رہتا ہے دو چیزوں کے معاملے میں، دو چیزوں کے معاملے میں وہ بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو دل ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے۔ نمبر ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت، وہ سوچتا ہے کہ میں اور زندہ رہوں اور میں زندہ رہوں۔ وحب العملی، اور وہ سوچتا ہے کہ میری اور خواہشات مکمل ہوتا رہے۔ میرے بھائی آپ کی خواہشات بہت ہوں گے، اب جوان سے بچپنے کو آئے، بچپن سے لے کر جوان ہوئے، جوان سے لے کر بوڑھے ہوئے، آپ کی خواہشات ہزاروں ہوں گی، لیکن کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ خواہشات کے مکمل کرنے کے بعد مریں گے؟ آپ کی خواہش تھی کہ آپ شادی کر کے مریں گے لیکن آپ شادی سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی خواہش تھی میں زمین خرید کر کے مروں گا، آپ زمین خریدنے سے پہلے مر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ موت آپ کی خواہش کا انتظار نہیں کرتی کہ آپ کی جو سوچ تھی، آپ کی جو خواہش تھی وہ تکمیل کرنے کے بعد موت آئے گی۔ موت اس کا انتظار نہیں کرتی، موت آنی ہے آپ کو اپنی خواہشات کے تکمیل سے پہلے موت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جب ابن آدم اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دو چیز بڑھتی رہتی ہے۔ نمبر ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور دوسری چیز وہ ان کی یہ خواہش کرنا کہ مجھے اور لمبی عمر ملے۔ یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ محبت رہے، وہ دنیا سے ہمیشہ محبت کرتا رہے اور ان کی زندگی اور بڑھتی رہے، اس کی زندگی گھٹے نہیں، اس کی زندگی کم نہ ہو۔ یہ ابن آدم کی خاصیت ہے، یہ آدمیوں کی خاصیت ہے۔ میرے بھائی اتنی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دنیا کی محبت چھوڑنی ہوگی، دنیا کی خواہشات چھوڑنی ہوگی، موت کو یاد کرنا ہوگا، موت سے غفلت نہیں برتنی ہوگی، اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو ہے ان کے بارے میں فکر کرنا ہوگا۔ آج آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے پوتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بیٹیاں کے بارے میں سوچتے ہیں، نواسا نواسی کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے لیے آپ نے کروڑوں کی پراپرٹی کر دیا میرے بھائی، لیکن اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا کیا آپ نے؟ آپ کے وہی رشتہ دار، آپ کے وہی بیٹے، آپ کے وہی پوتے آپ کو قبر میں رکھ کر کے آ جائیں گے، آپ کے ساتھ وہ جائیں گے نہیں، آپ کو وہ قبر میں دفنا دیں گے، اور وہ خود ہی یہ کہے گا کہ آگے آپ اور آپ کے نامہ اعمال جانیں۔ ہم کیا جان سکتے آپ کے حوالے؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں جانے والی ہے، اگر آپ کے آگے کوئی چیز جائیں گی تو وہ آپ کا نامہ اعمال ہے۔ میرے بھائی سدھارو اپنی زندگی کو، بہت آپ اندھیروں میں جا چکے ہیں، اب اپنے آپ کو روشنی میں لاؤ۔ اگر اب بھی نہیں جاگے تو ہمارا حشر بہت برا ہوگا، ہمارا حشر بہت برا ہوگا۔ سورۃ القاف کی ایک آیت ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی جو سختیاں ہیں وہ حق کے ساتھ نازل کر دی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارے، اپنے آپ کو اب بھی نہیں ٹٹولے میرے بھائی، پھر ہم مریں گے اس حالت میں کہ ہماری روح نکلیں گی تو ہمیں اتنی تکلیف ہوں گی کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائی موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں، میں دوسروں کی دلیل نہیں دیتا، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو کبھی پانی کے پیالے میں ڈبوتے ہیں، کبھی اس کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ان للموت لسکرات، کہ موت کی جو سختیاں ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی موت کی سختیاں میں ہے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اللہم فی الرفیق الاعلی، ہے رب العالمین اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی کی روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد مجھے کبھی
کبھی زندگی میں خواہش نہیں ہوئی کہ میں دوسروں کو مرتے دیکھوں، دوسروں کو مرتے دیکھوں۔ ذرا غور کرو، وہ نبی انسانوں میں سب سے افضل، انبیاء میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو نبی سے تھا، لیکن نبی جب مر رہے ہیں اس حالت میں کہ نبی بھی تکلیف میں ہے، ان کی روح قبض ہو رہی ہے، تڑپ رہے ہیں وہ، اما عائشہ ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ ان کی وفات کا جو حالت میں نے دیکھا، اس کے بعد مجھے کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں دوسروں کے پاس بیٹھوں، میں دوسروں کو مرتے دیکھوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نبی نے اتنی سختی برداشت کی ہے تو ہمارا کیا حال